نہیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی تکبیرات، تحلیلات، تقدیسات، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اور تعریفی کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس کی تعریف کے لیے اگر تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام کے تمام درخت قلم بن جائیں اور ہر ایک فرد لکھنے بیٹھے، ہر ایک فرد اس کو لکھنا آ جائے اور اس کے ذہن میں اپنے علم کے مطابق بہتر سے بہتر کلمات اس کے ذہن میں ہوں اور وہ سب لکھنے بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم تمام سیاہی ختم ہو جائے گی، تمام درختوں کی قلمیں ختم ہو جائیں گی، تمام لوگوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے اور آپ کے پروردگار کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس قدر تعریف ہے، اس قدر بلند مرتبہ، اس قدر شان، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری بگڑیاں سنوارتا ہے، ہماری کشتیاں پار لگاتا ہے، بیماریوں میں شفا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی آسانی اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں مہیا کر دی اور بات یہ رکھی کہ ساری چیزیں تیرے لیے بندے، تو بس بن جا میرے لیے، تو میرا مطیع اور فرما بردار ہو کر رہ لے. تو تمام تر تعریفیں اس اکیلے تبارکہ و تعالیٰ کے لیے. اور اتنی ہی درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں پر جو شافی روز جزا ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی وحی، نازل ہونے والی قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کو یاد کر کے اپنی امت کو بتا دیا. کروڑوں اربوں درود و سلام ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میری طرف سے انتہائی مختصر حمد و ثنا اللہ کے لیے، انتہائی مختصر حمد و ثنا. اس کے بعد تقریباً ہر 7ویں دن جمعے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، کبھی حکم دے دیتا ہوں، کبھی گزارش کر دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ لازمی پڑھیں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک رکھیں گے آئندہ آنے والے جمعے میں
کہ قرآن کا ترجمہ ہر عام و خاص کے لیے ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بڑے بوڑھوں کے لیے ضروری ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جناب عالی صرف مولوی صاحب کے لیے یا قاری صاحب کے لیے ضروری ہے. ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے. کتنا ضروری ہے آپ کے لیے اور کتنا ضروری ہے میرے لیے، اس کا ہم انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک میں جائزہ لیں گے. لیکن جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی قسم دل ہمارا نور سے منور ہو جاتا ہے، اللہ کو پہچاننے لگ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے لگ جاتے ہیں، آپ کی تکلیفوں کا اور آپ پر کیے ہوئے ظلم و ستم کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. اور یہ کتاب کس قدر شان والی ہے اس کا ہمیں اندازہ تب ہوگا جب ہم صرف عربی میں نہیں بلکہ اردو میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے. اور کئی ایک محدثین گزرے ہیں، جن میں ایک محدث ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، بڑے مشہور محدث ہیں، آپ نے نام سن رکھا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور وہ یہ قول ہے کہ قرآن کی ایک سورت ہے جس کی کتنی آیتیں ہیں جناب علی؟ صرف تین آیتیں. 3 آیتوں کی ایک سورت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن نہ نازل کرتا، صرف یہ آیت 3 آیتوں والی سورت نازل کر دیتا تو پورے امت کے لیے یہی کافی ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا کیا ہے ان 3 آیتوں میں؟ ایسی کون سی سورت ہے کہ قرآن کی 6233 آیتیں ایک طرف اور یہ 3 آیتیں ایک طرف؟ ابھی میں آپ سے سوال کر لوں کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ آدھے سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اور جن کو معلوم ہوگا ان کو ایک ہی چیز معلوم ہوگی، 6666. 6666 نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ مکھی پہ مکھی بٹھاتے رہے اور سب مکھی سمجھتے رہے. لوگوں نے بتا دیا، ہم نے بھی یہ سمجھ لیا، تھوڑی سی محنت نہیں کی، گننے کی کوشش نہیں کی. اور اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، ڈیجیٹل کمپیوٹر کا دور ہے، کیلکولیٹر کا دور ہے. ہر سورت کے آخر میں اس کی تمام تر آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان سب کو کیلکولیٹ کر لیں. 114 مرتبہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا، 6236 کا جو فگر آپ کے سامنے آ جائے گا. تو قرآن کی 6236 آیتیں، جس میں سے 6233 ایک طرف اور 3 آیتیں ایک طرف، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان 3 آیتوں کو بھی نازل کر دیتا، امت کے لیے یہ کافی ہو جاتا، زندگی سدھارنے کے لیے یہ کافی ہو جاتی. کون سی صورت ہے؟ کون سی صورت ہے آخر؟ ہم بار سنتے ہیں، یاد بھی ہے ہمیں، صرف ترجمہ تفسیر نہیں پڑھتے، صرف غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کچھ اصول بتا دیا، ہمیں کچھ بیانات کر دیا، اور مختصر چیز میں اگر بیان کر دیا تو کم سے کم میں اس کے اوپر ہی عمل کر لوں یا اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں. جناب عالی نزول کے اعتبار سے وہ سورت 13ویں نمبر پہ نازل ہوئی، اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں 103 نمبر پر یہ سورت رکھی گئی ہے. اور سورت کون سی ہے؟ سورۃ العصر. اللہ اکبر. سورۃ العصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 1 منٹ بھی نہیں لگا پورا. اور زندگی کا خلاصہ اسی میں، قرآن کا خلاصہ اسی میں ہے، شریعت کو نچوڑ کر اسی کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. آسان سی مثال. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایک آیت ہمارے لیے اسی طرح قابل عزت ہے جو آیت عام بیان ہوئی ہے اور جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے. ہماری اور آپ کی بات قسم کھانے سے وزن آ جاتا ہے، لوگ یقین کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز میں قسم کھا لیں تو عزت اور تکریم کے اعتبار سے وہ تمام کی تمام آیت برابر ہے. ہمارے لیے اس کے اندر تاکید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں. اور یہاں پر جو واو ہے شروع میں، وہ واو قسمیہ ہے کہ والعصر، قسم ہے عصر کی. عصر کیا چیز ہے؟ عصر کا بھی تو کوئی معنی ہوگا، معنی ہے. عصر کے ہیں 2 معنی. ایک تو معنی ہے زمانہ، پیریڈ، یہ دور جسے ہم ایرا بھی کہتے ہیں انگلش میں. یہ دور، زمانہ، زمانے کی قسم. اور دوسرا معنی ہے عصر کی نماز. ان دونوں معنوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قسم کھائی ہے تو ان کی آخر خاصیت کیا ہے.
اگرچہ یہاں پر معنی اللہ تبارک و تعالی کی جانب میں زمانہ ہے، تو پھر زمانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی خود بیان کر دے، اور وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، 5662 پہ بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی، 5665 پہ بھی یہ حدیث ملے گی، اور 5667 پہ بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ 3 جگہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم زمانے کو برا کہتا ہے، اس سے کہو کہ زمانے کو برا نہ کہے، زمانہ تو مجھ سے ہے۔ یہ جو دور آتے ہیں، یہ جو صبح شام آتی ہیں، یہ جو چاند سورج چلتے ہیں، یہ سب میرے ہی حکم سے تو چل رہے ہیں، زمانہ مجھ سے ہے۔ اگرچہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ زمانے کو گالی نہیں دے رہا، بلکہ وہ مجھ کو دے رہا ہے گالی۔ منع کر دیا زمانے کو برا نہ کہو۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرا نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر بہت غور فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو منع کیا ہے شاید اس لیے کیا ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں کو، ذاتی غلطیوں کو زمانے کے اوپر لا کے اس کے اوپر پردہ نہ ڈال دیں۔ اور ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے، شاعر نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنی غلطیوں کو پس پش ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، اور ہم یہی دیکھتے ہیں۔ جناب علی رشوت نہ دیں، کیا کریں جناب، سسٹم ہی ایسا ہے۔ جھوٹ نہ بولو کام کرنے کے، جناب علی کسٹمر ایگری نہیں ہوتا۔ حرام نہیں کماؤ، سود نہیں کماؤ، اس کے ذریعے ہماری معیشت چل نہیں سکتی۔ بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کر دی کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ اٹھائیے جاپان کو، دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، ٹولز میں، مشینری میں، کارز میں سب سے آگے ہے، آج وہ سود میں مائنس میں جا رہا ہے۔ ختم نہیں کر دیا اس نے اپنے اندر سے، مائنس میں جا رہا ہے وہ، کہ اگر کوئی لوگ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں اس کے پاس تو ان کو پیسہ دینا پڑتا، بینک ان کو پیسہ نہیں دیتی، ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اور ایک وقت تھا جب وہ سود میں عروج پر تھا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جاپان کے اندر خودکشی کے ریشو بھی سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ تھا۔ وجہ یہی تھی کہ سود کے اندر ملوث ہو گئے تھے۔ آپ کے اندر یہ چیز خریدنے کی سخت نہیں ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں انسٹالمنٹ پہ، کار، بائک، فریج، اے سی، یہاں تک کہ گھر کے قالین، سب انہوں نے انسٹالمنٹ پہ لے لیا، اور پھر ساری زندگی اس کی انسٹالمنٹ بھرتے رہے۔ خدا نہ خواستہ والدین کا اگر انتقال ہو گیا تو بچے ساری زندگی اپنے گھر کی سہولیات کو لینے کی انسٹالمنٹ بھرتے رہے، اور جب ان سے نہیں بھری گئی تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کر لی۔ یہی معاملہ آج کل ملیشیا میں بھی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں۔ جب انہوں نے دیکھا ہم تو اور پستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ سود بنا، اور سود بھی ختم کرتے 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 اتنا ختم ہوا کہ آج مائنس میں گئے، اور پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چلے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات ہو رہی تھی زمانے کی، کہ زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو زمانے کے پردے سے نہ ڈھک دیں۔ زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، زمانے کو برا کہنا حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہنا ہے۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لیں، یہ ورڈ اپنی زبان پر نہیں لے کر آئیں گے، کچھ بھی ہو جائے، سسٹم جتنا کرپٹ ہو جائے، لیکن میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے، اپنے دوست احباب کو بچانا ہے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور اپنے دامن کو بچانا ہے۔ پوری دنیا سود کے اندر چلی جائے، پوری دنیا رشوت دیتی رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں پر 2-3 واقعات ہیں جو میری اپنی ذات سے منسلک ہیں، میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وقت نکل جائے گا۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ پر آپ لاگو کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ رشوت نہیں دینی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ایک راستے نکال دے گا۔ دوسرا معنی ہوا العصر، اگرچہ نماز عصر کا ہے تو پھر اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ اکبر، بڑی اہمیت ہے، شاید ہم نہیں جانتے، شاید ہم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ 2 سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 238 آپ ہر سال قاری صاحب سے تلاوت میں، تراویحوں میں سنتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں نمازوں میں بھی سن لیتے ہوں گے، اور وہاں پر آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ شاید میں یہ اس کی تفسیر پڑھوں۔ جن لوگوں نے پڑھی ان کی کبھی بھی عصر کی نماز نہیں چھوٹی، اور وہ آیت کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص کر عصر کی نماز کی۔ یہاں پر وسطی ورڈ ہے،
خاص کر درمیانی نماز کی. کیا درمیانی نماز عصر ہی ہو سکتی ہے؟ عام لفظوں میں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ درمیانی نماز عصر کی ہوگی. کیوں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، درمیانی نماز عصر کی ہوگی. لیکن کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے یہ جناب علی جو دین کا جو کیلنڈر ہے وہ تو مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، تو درمیانی نماز تو فجر کی ہوئی، مغرب، عشاء اور پھر فجر اور پھر ظہر اور عصر، پھر مغرب کے بعد تو تاریخ دوسری ہو جاتی ہے. تو پھر اس چیز کی تک و دو کے لیے، اس چیز کی تلاش کے لیے جب ہم نے حدیثوں کا جائزہ لیا تو ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا کہ درمیانی نماز یہاں پر عصر کی ہے. اور وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث مسلم کی ہے، اور حدیث نمبر 627 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر جب آپ کی ساری نمازیں نکل گئیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی عصر کی نماز نکل گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے میں آ کر لوگوں کو بد دعا دی. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، سارے لوگوں کے لیے شفیق ہیں، رحیم ہیں، ہر طرح کی آسانیاں کرنے والے ہیں، لیکن اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کہیں پر آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیا دیتے ہیں؟ ملا اللہ تبارک و تعالی بھر دے بیوتہم و قبورہم، ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو کس چیز سے؟ نارن، آگ سے بھر دے کہ شغلونا، ان کے اندر مشغول ہو کر ہماری وہ صلاۃ الوسط، صلاۃ العصر، ہماری درمیانی نماز یعنی کہ عصر کی نماز رہ گئی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطیٰ کا نام لیا اور پھر آگے صلاۃ العصر کا نام لیا کہ ہم ایسی چیز میں مشغول ہو گئے. جہاد کرنا کوئی گناہ ہے؟ جہاد کرنا تو سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے اندر بھی نماز ہے. اب اس نماز کے کیا طریقے ہیں وہ پھر الگ بحث ہے. 3 طریقے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کے قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز رہ گئی. اور یہ ٹاپک آج جو سلیکٹ کیا گیا ہے جناب علی، اسی بات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے. سردیوں کا موسم آ گیا ہے اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں. ایک نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر اپنے کام میں لگتے ہیں، دوسری اذان ہو جاتی ہے، اور خاص کر عصر کی نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے. میں نے پہلے خود غور کیا کہ جو لوگ جمعے کی نماز میں ہیں وہی جمعے کی عصر میں کیوں نہیں ہیں. چلیں آدھے لوگ ہوں گے نا جو باہر کے آئے ہوئے ہوں گے، ہمارے 2 فلور ہیں، اوپر کا فلور ہٹا دیں، نیچے کا فلور تو کم سے کم بھرنا چاہیے، 1 فلور. آدھے لوگ باہر کے ہیں تو آدھے لوگ تو یہاں کے ہیں. یا جو لوگ ظہر کے اندر آ رہے ہیں وہ پھر عصر میں کہاں ہیں؟ 2-2.5 صفحے، یہ تو دیٹس ناٹ فیئر. ہم یہی بات کرتے ہیں آخر میں آگے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ ظہر کی نماز میں ہیں، جو لوگ مغرب کی نماز میں ہیں، جو لوگ عشاء کی نماز میں ہیں، وہ آخر عصر کی نماز میں جا کہاں رہے ہیں. خود جائزہ لینا ہے اپنی مساجد کا. میرے اگر دوست کمی کوتاہی کر رہے ہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھ رہے، تو کم سے کم میں مسجد آتے ہوئے ان کو بول ہی دوں کہ آپ عصر کی نماز پڑھ لیجئے. اور ہوتا یہی ہے کہ یا تو ٹریفک کے جھنجھٹ میں، یا تو کام کاج کی مصروفیت میں، یا پھر تھوڑی سی سستی میں. سستی کس چیز کی؟ کہ 3 سوا 3 بجے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور دوپہر کے کھانے کے بعد لازمی سستی آتی ہے. یہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، فطری چیز ہے، لازمی سستی آتی ہے. اور اس عصر کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، اور یہ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ، جس شخص کی فوت ہو جائے صلاۃ العصر، عصر کی نماز، وہ کس طریقے سے ہے؟ وطر مالہ و اہلہ، اس شخص کا ایسا ہے معاملہ کہ جیسے اس کا مال اور اس کی آل اولاد سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. یہ ساری باتیں ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم پریکٹیکلی ذہن میں لے کر نہیں آتے. مثال سے سمجھیں، ایک شخص ہے جو کام پر ہے اور اس کو فون آتا ہے کہ تمہارا مکان ڈہ گیا، دیواریں گر گئیں، چھت گر گئی، تمہارے بیوی بچے سب، والدین بہن بھائی جو کچھ اس میں رہتے تھے، جو بھی شخص اس میں رہتے تھے، سارے نیچے دب کے مر گئے. فوراً بھاگے گا، وہ اپنی دکان کو چھوڑے گا، کام کو چھوڑے گا، اور جب گھر پہ جا کر وہ دیکھے گا وہ تو بولے گا میرا سب کچھ لٹ گیا.
اور ابھی وہ گیا ہے، گھر پر پہنچا ہے، دکان کے وہاں سے فون آ جائے اس کو کہ تمہاری دکان بھی گر گئی، تمہاری دکان بھی گر گئی. زلزلہ آیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ پوری مارکیٹ ڈھہ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. اہلہ و مالہ، تمہارا مال جس سے تم کمایا کرتے تھے، جو تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ تھا، وہ کچھ، اور جن کے لیے تم کمایا کرتے تھے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، وہ سب کچھ چٹ ایک لمحے میں ختم ہو گئے. تو اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ بولے گا میرا تو جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، میں تو انہی لوگوں کے لیے کماتا تھا، 2 وقت کی روٹی ہے، کہیں پر بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤں گا، کما لوں گا، کوئی مجھے کھائے دے دے گا، بھیک مانگے بھی کر لوں گا. وہ بولے گا میرا جینے کا مقصد ختم ہو گیا. یہی بات ہے کہ جس شخص کی اگر عصر کی نماز نکل گئی جان بوجھ کر، اگر عصر کی نماز نکل گئی، وہ تیرا اہلہ و مالہ، برباد ہو گیا، اس کے گھر والے بھی اور اس کا مال بھی، اتنا نقصان ہو گیا. حقیقتاً نہیں ہوا، لیکن پریکٹیکلی یہی سمجھنا چاہیے کہ عصر کی نماز کا اگر نقصان اتنا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کا فائدہ بھی اتنا ہو رہا ہے. فائدہ ہوگا، کتنا ثواب ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں، یا پھر اللہ کے مقرر کردہ فرشتے جو ہمارا نیکیاں لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عصر کی نماز کا ہمیں پابند بنا دے، فجر کی نماز کا پابند بنا دے، ظہر کی نماز کا پابند بنا دے، مغرب کی نماز کا پابند بنا دے، عشاء کی نماز کا پابند بنا دے. کسی نہ کسی کے اندر ایک نہ ایک کوتاہی ہوتی ہے. کوئی ڈیلیوری کا کام کرتا ہے، سپلائی کا کام کرتا ہے، پیمنٹ لینے گئے ہوا ہے تو مغرب کی نماز نکل جاتی ہے. کھانے کا ٹائم 3 ساڑھے 3 بجے کا ہے تو عصر کی نماز نکل جاتی ہے. نیند زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز نکل جاتی ہے. دکان بند کرنے کا ٹائم ہے تو عشاء کی نماز نکل جاتی ہے. اور دوپہر میں دیر سے اٹھتے ہیں تو ظہر کی نماز نکل جاتی ہے. کوئی نہ کوئی ایک کوتاہی ہم سب کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام تر نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آگے کیا ہے؟ ابھی تو صرف ایک ہی وہ آیت ہوئی ہے، ایک ہی ورڈ ہوا ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر. ان الانسان، یقیناً انسان البتہ ضرور خسارے میں ہے. یہ جو میں نے ورڈ استعمال کیے ہیں یہ آیت کا ترجمہ ہے. یہ جو ہے نا لفی، فی سے پہلے جو لام ہے، یہ لام ہے تاکید کا. تاکیداً، کان کھول کر یہ بات سن لو، یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شک شبے والی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ بات کان کھول کر سن لو. وہاں پر واو قسمیہ تاکید کا، یہاں پر لام تاکید. ان الانسان، تمام کے تمام انسان، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی جوان نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بچہ نہیں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اور خسارے کا جو مفہوم ہے یہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. کاروباری لوگ ہیں، مارکیٹ ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ 3 چیزیں اگر ہماری کام میں نہ آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہم خسارے میں ہوتے ہیں. ہم مال لگاتے ہیں، کوئی دکان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی محنت لگاتے ہیں، تمام کے تمام ایفرٹ کرتے ہیں، اور اپنا صلاحیتیں لگاتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہم لگاتے ہیں، اور مہینے کے بعد جب حساب کرتے ہیں اگر میں ڈیبٹ میں آ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے خسارہ ہو رہا ہے. لیکن اگر میں کریڈٹ میں آ رہا ہوں اور میرے پاس مال بچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نفع میں ہوں. ڈیبٹ کریڈٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے بہرحال. تو کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں پھر اگر خسارہ ہو رہا ہے تو کیا سوچتا ہے انسان کہ جو میں نے صلاحیتیں تھیں، جو میری ایفرٹ تھی وہ بھی گئی، جو میرا مال تھا وہ بھی گیا، اور پورا مہینہ جو میں نے خرچ کیا اور جو میں نے وقت لگایا وہ بھی میرا سب ضائع ہو گیا. تو ہر انسان کا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ زندگی نکل رہی ہے، گزر رہی ہے. کسی شخص نے بڑی بہترین مثال دی زندگی کی کہ زندگی کی مثال اگر سمجھنی ہو تو کسی برف کی ڈیری والے سے سمجھ لو کہ وہ اس کا اثاثہ ہے. اگر وقت پر اس نے بیچ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ گھل تو رہی ہے، وہ دھوپ آ رہی ہے، وہ گھل رہی ہے. اگر نہیں بکے گی اس بیچارے کی تو ضائع ہو جائے گی، پگھل جائے گی. اور اگر کوئی خرید لے گا تو پھر اس کا بھی فائدہ ہے، اور پگھلنا تو اس نے بعد میں بھی ہے. تو زندگی اسی طریقے سے ہر انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ آگے جو آیت میں 4 خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ خصلت اگر کسی شخص کے اندر ہیں تو وہ خسارے سے بچا ہوا ہے. ان کے علاوہ تمام تر لوگ خسارے میں ہیں. اور وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک مجھے اور آپ کو
دین کی سلامتی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ہم سب کو ملاقات کروائے، یہاں پر ہم سب کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے جمعے کو وہ 4 خصلتیں اور اس سورۃ العصر کا دوسرا حصہ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی غلطیوں کو زمانے پر نہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز عصر کی اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت کرنے والا بنا دے، نماز عصر کی اللہ ہم سب کو حفاظت کرنے والا بنا دے، تمام نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ جیسا والدین چاہتے ہیں اپنی اولاد سے فرما بردار ہونا، ہم سب کو ویسا فرما بردار بنا دے، ایسا فرما بردار بنا دے کہ والدین ہماری طرف دیکھیں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، ویسا ان کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچنے والا بنا دے، ہم سب کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا بنا دے، ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو دین کے لیے وقف کرنے والا بنا دے، عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، تمام تر جمعے کا جو صرف خلاصہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے اور آپ نے عہد کرنا ہے کہ کم سے کم روزانہ 2 آیتیں قرآن کے ترجمے کی پڑھیں گے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب مشکل نہیں ہے، اب مشکل نہیں ہے۔ پہلے کا دور تھا، محدثین نے کئی ایک محنتیں کری، ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے وہ مہینوں سفر کیا کرتے تھے، 25-25 دن کا سفر کیا کرتے تھے، حدیثیں جمع کر لیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی، لیکن آج میں اور آپ اپنے کاروبار کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے، میں خود اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہوئے جمعے کی تیاری کر سکتا ہوں، بیوی بچوں کو اور دوستوں کو وقت دیتے ہوئے میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، درس دے سکتا ہوں، اور یہ میں کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم دوستوں میں بھی جاتے ہیں، پارٹیاں بھی کرتے ہیں، فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں، پکنک پہ بھی جاتے ہیں، شادیاں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وقت پر یہاں پر آ کر نماز بھی پڑھا لیں، درس بھی دے لیں، اور حدیثیں یاد بھی کر لیں، آپ کے سامنے حوالے پیش بھی کر دیں۔ جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ایک کاروباری شخص یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ میں کاروبار میں رہ کر دوسرے کام نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے لیے بہت آسانیاں کر دی۔ یہ موبائل میں اپلیکیشن ہم ڈاؤن لوڈ کر کے خود بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو عالم سے پوچھ لیں، قاری صاحب سے پوچھ لیں، میسج کر لیں انہیں۔ آج کل تو آڈیو کا زمانہ ہے، بڑی آسانی ہے، میں تو اس کو بہت آسانی سمجھتا ہوں۔ پہلے کال کرتے تھے، میسیجز کرتے تھے، اب تو واٹس ایپ کی جو آڈیو ہیں، آپ نے اپنی سہولت کے اعتبار سے آڈیو بھیج دی، سامنے والے قاری صاحب نے اپنی سہولت کے اعتبار سے وقت ملنے پر آڈیو سن لی، آپ کو جواب بھیج دیا۔ کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی فون نہیں اٹھانا، صرف ایک انٹرنیٹ کے ذریعے تمام تر دین کا کام ہو سکتا ہے۔ صرف فکر ہونی چاہیے، ہم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور حدیثیں پڑھتے رہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں، علماء کو سنتے رہیں، دین کے قریب آتے رہیں، اچھے برے کی تمیز رکھ لیں، حلال حرام کا فرق جان کر جئیں۔ کچھ نہیں پتہ، کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے موت کا، کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ داڑھی بعد میں رکھیں گے، سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فجر کے لیے اٹھیں گے، انشاءاللہ اٹھیں گے، یہ گردن یوں ہی ہلتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ گردن رک جاتی ہے، ہاتھ پیر رک جاتے ہیں، آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ آپ کو غسل دیں گے، لوگ مجھے غسل دیں گے، میں انگلی تک نہیں ہلا سکتا، اللہ کی قسم زبان نہیں ہلا سکتا۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ نے طاقت دی ہے، آج اللہ نے وقت دیا ہے، آج مال ہے ہمارے پاس۔ کیسے کیسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی بیچ پر پڑے ہوئے ہیں، ساحل سمندر پر، ننگی حالت میں۔ اللہ نے ان کو دین کی توفیق نہیں دی،
اسلام ان کے کانوں تک پہنچا ہے ضرور اس سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن اسلام لانے کی، ایمان کو تسلیم کر لینے کی اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی۔ اللہ کا یہ کرم نہیں ہے کہ ہمیں اسلام اور مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، نمازیوں کے ساتھ جوڑ دیا، مسجد میں آنے کی توفیق دے دی۔ اس جمعے کو ہم نے صرف فارمیلٹی سمجھ لیا کہ آئے، پڑھا اور پھر گئے، دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ وقت کو غنیمت جانیے میرے بھائی، موت کی کوئی وقت متعین نہیں، موت کو یاد کر لیں صرف، باقی ساری چیزیں ایک طرف، موت کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن کو بھی۔ اور پھر موت سے پہلے اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، عمل نہیں کر پائے، سچی توبہ کی اور اگلے دن موت ہو گئی، تو انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی دلیل کی روشنی میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، 19واں سپارہ ہے، سورہ فرقان ہے، اس کی آیت نمبر 70 ہے، آپ خود بھی اٹھا کر پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کے اوپر گامزن آ جاتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آپ کی موت آ گئی ایمان کے اوپر، انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہے، لیکن ایسی بے فکری میں جیتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہوں یہ جنت کا راستہ ہے لیکن حقیقتاً وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک بچی کے لیے دعا کر دیجئے، اناتیہ نام ہے، اناتیہ عبداللہ بچی کا نام ہے، اس کا آپریشن ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں یہاں مسجد کے، ان کی آنکھ کا آپریشن ہے، 2 دفعہ وہ گئے ہیں، ایک مرتبہ ان کا بی پی ہائی تھا، ایک مرتبہ شوگر ہائی تھی، جس کی وجہ سے آپریشن نہیں ہو سکا، آنکھوں کی روشنی کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام تر مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ فرما دے، ان کے آپریشن کے لیے بھی ان کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ فرما دے، بی پی بھی ان کا نارمل ہو جائے، شوگر بھی ان کی نارمل ہو جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بیماری لگ گئی تو ختم نہیں ہوگی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت طاقت دے، مجھے بھی تقوی عطا فرمائے، میری نیکیوں کو قبول فرما لے، آپ کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے اللہ تبارک و تعالی، اور ایمان پر خاتمہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔